میرا نبی دو جہان کا سردار کعبہ قوسین کا مالک کہتا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز مسجد میں باجماعت مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا. ادھر آپ کا گھر تھا, ادھر سے میری ماں کی آواز آتی محمد, تو میں نماز توڑ دیتا. میں کہتا لبیک اماں, آ رہا ہوں. فرض نماز, نفل نہیں, فرض نماز میں توڑ دیتا. آپ نے حضرت عمر سے فرمایا تیرے دور میں ایک شخص آئے گا, اس کا نام ہوگا اویس, اس کا قبیلہ ہوگا عامر, اس کی شاخ ہوگی کرن. جب وہ آئے تو تو اور علی اس سے دعا کروانا. کہنے کہ یا رسول اللہ وہ کیا کرتا ہے وہ جو ہم دعا کروائیں؟ تو اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے, اور وہ جس چیز کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے. تو حضرت عمر حج پر اعلان کرتے بھائی کوئی اویس کوئی اویس. کئی سال گزر گئے تو آخر ایک سال آپ نے سارے حاجیوں کو اکٹھا کیا اور کہا بھائی یمنی کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ. سارے بیٹھ گئے, یمنی کھڑے رہے. پھر آپ نے فرمایا عامر قبیلے والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ. سارے بیٹھ گئے, تھوڑے سے کھڑے رہ گئے. پھر آپ نے فرمایا کرن کی شاخ والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ. تو ایک آدمی کھڑا ہوا. آپ نے فرمایا تم کرنی ہو؟ کچھ اویس کو جانتے ہو؟ تمہارا کیا لگتا ہے؟ کہ میرا بھتیجا ہے, سگا بھتیجا ہے, پر وہ تو ہلا ہوا ہے, کریک ہے, آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کریک وہ نہیں, کریک تو ہے, یہ بتا ہے کہاں؟ کہا میں نے اس کو اونٹ چرانے کے لیے بھیجا ہے عرفات کی طرف. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور بھاگم بھاگ اونٹ پر عرفات پہنچے. تو دیکھا ایک درمیانے, آپ نے یہ بھی فرمایا اس کا قد ہوگا درمیانہ, اس کا رنگ ہوگا سیاہ, اس کو ہوئی ہوگی وہ برس کی بیماری جو کالا چٹا آدمی ہو جاتا ہے, وہ ٹھیک ہو گئی ہے, لیکن کمر پہ ابھی بھی ایک سفید داغ ہے اس کا. اتنی نشانیاں بتائیں. تو جب یہ دونوں حضرات پہنچے تو دیکھا تو وہ اویس ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چل رہے تھے. یہ دونوں بیٹھ گئے پاس. اب یہ جب انہوں نے اویس کرنے نے دیکھ لیا بھئی دو آدمیاں ہیں, تو انہوں نے نماز اپنی شارٹ کر دی اور سلام پھیرا. تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہنے کہ مزدور ہوں, مزدوری کرتا ہوں. کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ ہوں. آپ نے فرمایا بھائی جو نام تیری ماں نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ اب وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے, نہ عمر کو جانتے نہ علی کو. وہ کہنے کہ بھائی تم کون ہو میری تفتیش کرنے والے؟ تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین عمر ہیں, میں علی ہوں. پھر وہ کانپنے لگے, حضور مجھ سے گستاخی ہو گئی, میں نے پہلے آپ کو کبھی دیکھا نہیں, مجھے معاف کر دیں. حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ اٹھا. کہنے کہ میں آپ کے لیے, آپ میرے لیے ہاتھ اٹھائیں؟ کہ نہیں, ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس آئے گا, وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو کبھی خالی نہیں آتے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے. نہ جہاد سے, نہ روزوں سے, نہ حج سے, نہ زکوٰۃ سے, نہ نفلوں سے, نہ ذکر سے, نہ تلاوت سے, نہ سخاوت سے, ماں کی خدمت سے. اور ایک اور حدیث سناتا ہوں, جب جنتی جنت میں جائیں گے نا, اور جنت کے دروازے کے قریب ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سارے چلے جاؤ, اویس کو روک دو. تو وہ گھبرا جائیں گے, تو کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ ماؤں کی قدر کر لو اگر زندہ ہیں, مر گئی ہیں تو ان کی قبر پہ جایا کرو. باپ زندہ ہیں تو قدر کر لو, مر گئے تو ان کی قبر پہ جایا کرو. تو اللہ فرمائیں گے اویس پیچھے دیکھو. کہ پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ ایمان والے جو جہنم میں ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی انگلی کو پھیرتا جا, جدھر جدھر تیری انگلی پھرے گی تیرے تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا جو تو نے ماں کی خدمت کی. نوجوان لڑکے لڑکیوں سے کہتا ہوں اپنے ماؤں کی قدر کرو, اپنے والدین کی قدر کرو. خاوند اور بیوی سے کہتا ہوں ایک دوسرے کو عزت دو, چپ رہنا سیکھو. اگر میں گرم ہوتا ہوں تو بیوی چپ ہو جائے, بیوی گرم ہوتی ہے تو میں چپ ہو جاؤں, تھوڑی دیر میں محبت قائم ہو جائے گی. اور خاوند اور بیوی کبھی لڑ بھی پڑیں اور پھر خود ہی صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ اتنا بڑا رشتہ ہے.
تو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، اس میں عبادات اتنی ہیں اور معاشرت اتنی ہے۔ بولنا کیسے ہے، صبر کیسے کرنا ہے، معاف کیسے کرنا ہے، درگزر کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے جھکانا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کی قسم، زندگی کا حسن نہ بڑے گھر میں ہے، نہ بڑی گاڑی میں ہے، نہ زیورات میں ہے، نہ بڑے عہدوں میں ہے۔ زندگی کا حسن نبی کی زندگی کو اپنانے میں ہے، کیونکہ زندگی اندر ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ اندر میں نہ گاڑی، نہ رولز رائس جاتی ہے، نہ سزوکی جاتی ہے۔ اندر میں نہ ہیرا جاتا ہے، نہ موتی جاتا ہے۔ اندر میں تو محبت جاتی ہے، سلوک جاتا ہے، وہ زندگی کو پانی دیتا ہے۔ تو اس کے ارادے کرو۔ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں سب صلح کر کے اٹھو، معاف کر کے اٹھو۔ بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں، مجھے بھی پاکستان سے فون آیا، ایک بچی کا، وہ حسب حال میں کام کرتی تھی، ناجیہ بیگ، اس کا مجھے فون آیا کہ جی میرا بھائی مجھ سے ناراض ہوا ہے اور اس نے میرا نمبر بھی بلاک کر دیا ہے اور مجھے اپنی ماں سے بھی نہیں ملنے دیتا، میری ماں بیمار ہے، آپ سے دعا کروانا چاہتی ہوں۔ کہ ماں سے بھی کوئی روکتا ہے، سگا بھائی ہو کر روک رہا ہے۔ تو یہ بد اخلاقی یہاں تک چلی جاتی کہ دل پتھر بن جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا میں آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ 5 نمازیں، اور عورتوں کو تو 10 دن ویسے ہی معاف ہے نمازیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پیسے والے۔ باقی یہ کیا کرنا ہے؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو پڑھو پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، معاف کرنا سیکھ لو، ہونٹ سینا سیکھ لو۔ آپ سے زیادہ خوشحال کسی کی زندگی نہیں ہو۔ تو سارے بہن بھائی ارادہ کرتے ہو نا انشاءاللہ۔ اور ان نوجوانوں سے، مردوں سے کہتا ہوں کہ ایک ویکنڈ آپ تبلیغ میں لگا لیا کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آگے رمضان قریب آ رہا ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ رمضان سال کے 12 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، 11، اور 12واں مہینہ رمضان کا نام اللہ نے رکھا، شہر رمضان، جو قرآن میں آتا ہے۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ جلنا، جلنا۔ اور جلنے اور روزے کا کیا تعلق ہے؟ کہ جب کوئی مومنہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو جلانا شروع کرتے ہیں۔ کس میں؟ اس کی بھوک کی آگ میں۔ دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، جب آخری روزہ آتا ہے تو اس کے سارے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، وہ بالکل پاک ہو جاتے ہیں۔ اور شب قدر اگر اللہ دے دے، 5 راتیں تو ہیں، ایک تو ضرور ہوگی نا، وہ جاگ لیں تو 80 سال سے زیادہ کی بندگی کا اجر ہوگا۔ اور 4 آدمی، ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا رمضان میں۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک مستقل شراب پینے والا، شراب کا عادی، ایک رشتہ داروں سے لڑنے والا، ایک کسی کے لیے دل میں نفرت رکھنے والا۔ یہ 4 محروم ہو جائیں گے، باقی سب کی بخشش ہو جائے۔ شب قدر میں کوئی جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، سب کی بخشش اللہ کر دیتا ہے، سوائے 4۔ ماں باپ کو تنگ کرنے والا، شراب کا مستقل عادی، تو بیچنے والے کا کیا حال ہوگا؟ رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت رکھنے والا۔ ایک ٹیشو پیپر دینا مجھے، میں آپ کو ایک لفظ کا مطلب سمجھا۔ ٹیشو پیپر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے معصیت، عصا، اور والدین کے لیے کیا ہے عقوق، من عق والدیہ۔ عقا کسے کہتے ہیں؟ یہ ذرا ٹیشو پیپر دیکھنا، عقا، اس کا بعد میں مطلب بتاؤں گا۔ اب یہ جڑ سکتا ہے؟ کیسے پرزے ہو گیا ہے۔ جو والدین کو اتنا تنگ کرے کہ ان کا دل ایسے پرزے ہو جائے۔ عقا کا لفظ اپنے لیے اللہ نے کہا ہے نافرمانی، اور والدین کے لیے کہا ہے دل کو چیر کے رکھ دینا، دل کو چیر کے رکھ دینا۔ اللہ کے واسطے اپنی ماؤں کی زندگی کو غنیمت جانو، اپنے باپ کی زندگی کو غنیمت جانو، ان کی کڑوی بھی سہ لو، ان کی میٹھی بھی سہ لو۔ آپ کے لیے جنت کا راستہ اللہ آسان کر دے گا۔ ایک آخری حدیث سنا، پہلے سنائی تھی، جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا۔ اب آخر میں حدیث یاد آ گیا، آپ نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو۔ کون نہیں چاہتا؟
80 سال والا بھی کہہ رہا تھا دعا کرو اللہ حیاتی دے پتر آخر دن بابا ہوں بس بھی کر اگاں جا، وہ پھر بھی کہتا ہے دعا کرو اللہ زندگی دے صحت والی دے. ٹھیک ہے، کون نہیں چاہتا جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو اور اس کا رزق بڑھ جائے اور مرنے کے بعد اس کا نام بھی زندہ رہے، ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. یہ وہ ٹپس ہیں جو میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی سے نکال کے دے کے جا رہا ہوں. احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. میرے ذمہ تو تھا کہ دیانتداری کے ساتھ آپ کو میں اللہ اس کے رسول کی زندگی کے وہ اصول بتا دوں جس سے آپ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں. آگے آپ کی مرضی ہے تو سارے بھائی بہن اس کی نیت کرو. آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، معاف کر لو. بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑ کے صلح کریں تو اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے. کیا کروں، مجھے باتیں یاد آتی ہیں، ادھر گھڑی کو دیکھتا ہوں. شیطان روزانہ اپنی اسمبلی لگاتا ہے سمندر پر، ٹھیک ہے، اپنے سارے ایم پی ایز کو اکٹھا کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو. ویسے بیٹھا تھا، ایک کہتا ہے سر میں نے زنا کروایا، دیکھ رہے ہو مجھے. دوسرا کہتا ہے میں نے چوری کروائی، شیطان کہتا ہے. تیسرا کہتا ہے میں نے شراب پلائی. ایسے وہ گناہ گناتے ہیں اور وہ صرف اتنا رسپانس دیتا ہے. پیچھے ایک خبیث لنگڑا شیطان کھڑا ہوتا ہے، کولا، کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا. تو وہ یہاں سے یوں جمپ لگاتا ہے، وہ شاباش میرے بیٹے کام تو کر کے آیا، آجا آگے آجا. اس کو جفا ڈالتا ہے، اپنے تخت پہ ساتھ بٹھاتا ہے، کہتا پاگلو، اس شرابی کی شراب اس کی ذات تک، زانی کا زنا اس کی ذات تک، چور کی چوری اس کی ذات تک. میاں بیوی کی لڑائی 2 خاندانوں کو آگ لگا دیتی ہے. کام ہے یہ کرنے کا. شیطان اس پہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب خامد اور بیوی صلح کر لے. اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے. تو میری گزارش ہے، باقی ہم انسان ہیں، پرزہ نہیں ہے کہ فٹ ہو جائیں گے. اونچ نیچ تو ہو جائے گی، جب ہو جائے تو معافی مانگ لیں. ہو جائے تو معافی مانگنے میں شرم نہ کریں. میں کیسے معافی مانگوں؟ معافی مانگیں گے آپ کا سر بلند ہو جائے گا، آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کا مقام بڑھ جائے گا، معافی مانگنے والے کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے. اور ماشاءاللہ آپ نے یہاں فنڈ وغیرہ ہم غزہ کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں. تو میں ایک حدیث سناتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا سبق درہم 100,000 درہم، 1 پاؤنڈ کا ثواب خرچ کرنے کا 1,00,000 پاؤنڈ سے زیادہ ہو گیا. صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 پاؤنڈ، ایک کے پاس لاکھوں پاؤنڈ. لاکھوں والے نے 1,00,000 دیا تو اپنے پیسے کا کچھ حصہ دیا، 2 پاؤنڈ والے نے اپنا ہاف مال دے دیا. تو جب اللہ تولے گا نا قیامت کے دن تو اس 1 پاؤنڈ کا وزن 1,00,000 سے زیادہ ہوگا. تو اللہ کی راہ میں دینے میں تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھیں، اللہ بہت قدردان ہے. تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھیں، اللہ بہت قدردان ہے. درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ یہ تیرے محبوب کی امت کے بندے بندیاں، جوان بوڑھے درمیانی عمر، سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اس غفلت کے ماحول میں ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا. ان سارے آنے والے مہمانوں کی دنیاوی آخرت کی ہر عزت ان کو عطا فرما اور ہر ذلت سے ان کی حفاظت فرما. اور یا اللہ اپنی محبت دے، اپنے حبیب کی محبت دے. یا اللہ ہمیں کبیرہ بھی گناہوں سے بچا، صغیرہ گناہوں سے بچا. رزق حلال عطا فرما. جو کوئی حرام کاروبار کر رہے ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے اور انہیں رزق حلال کی طرف پھیر دے. یا اللہ ہماری یہاں نسلیں جو پیدا ہو رہی ہیں، پروان چڑھ رہی ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، انہیں اسلام سے دور ہونے سے بچا. اور جو ہمارے بچے بچیاں اسلام سے نکل گئے
وہ ہمیں واپس لوٹا دے یا اللہ، وہ ہمیں واپس لوٹا دے یا اللہ۔ جو آپس میں روٹھے ہوئے ہیں انہیں منا دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں انہیں ملا دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما، ان کے بچے بچیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں مل رہے ان کو نیک رشتے اب نصیب فرما، کہ بچیوں کے نصیب اچھے فرما، بچوں کے نصیب اچھے فرما، محبتیں پروان چڑھا یا اللہ۔ فرقہ واریت سے بچا، ہمیں امت بن کے چلنے کی توفیق دے، فرقہ واریت سے ہمیں دور کر دے، اور جو اس کو بھڑکائے اس کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں امت بنا، ہمیں مسلم بنا، ہمیں مومن بنا، ہمیں امت حبیب بنا۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی تعارف نہ ہو، اس کے علاوہ ہمارا کوئی لیبل نہ ہو۔ تو نے خود قرآن میں کہا ہوا سماکم المسلمین، تو نے ہمارا نام مسلم رکھا، ہمیں اسلام پہ پکا فرما۔ جو یہاں تیرے بارگاہ میں پہنچ گئے مرد عورت، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اس سارے مجمع میں مستورات مرد اپنے دلوں میں بہت کچھ تجھ سے مانگنے کے لیے آہیں بھرتے ہیں، تو سب کی سنتا ہے۔ ان کی آہوں کو قبول فرما اور ان کی مرادوں کو پورا فرما، ان کی مرادوں کو پورا فرما۔ اور یا اللہ، ہماری سلام فاؤنڈیشن اور MTJ فاؤنڈیشن، اس کی خدمت کو قبول فرما، اس میں برکت عطا فرما، اس میں کام کرنے والوں کو بابرکت بنا۔ یا اللہ، تیری عزت کی قسم، تیرے بندوں کی مدد کے لیے ہاتھ پھیلایا ہے، ہمیں اس میں دیانتداری نصیب فرما، ہمیں اس میں دیانتداری نصیب فرما، اور ان دکھی بندوں کی فریاد تک پہنچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ان سب آنے والے بہن بھائیوں کو اپنے خزانوں سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، اور جنہوں نے یہ سارا پروگرام ارینج کیا ان کو بھی یا اللہ اپنے خزانوں سے عزتیں کامیابیاں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی نبی الکریم پاک۔ سب سے آخر میں جناب رسول اللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عربی ہاشمی قریشی کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں اتاری، چھوٹی بھی بڑی بھی، اور سب سے آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ تو یہ ساری کتابیں اور چھوٹی کتابیں یہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ اللہ کی کیا حکمت ہے اس میں۔ یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر کچھ چھوٹے کتابیں اتری، 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، اور 8 رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، اور 12 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر، یا 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، جس کو آج بائبل کہتے ہیں، اور 21 رمضان کو، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، غار حرا میں آپ پر قرآن اترا۔ لیکن پچھلی کتابوں کے اترنے اور اس کے اترنے میں فرق ہے۔ پچھلی کتابیں پوری لکھی ہوئی دے دی گئیں، اور قرآن تھوڑا نزلناہ تنزیلا، ہم نے اسے تھوڑا کر کے 23 برس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا۔ اس کی پہلی آیت تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور اس کی آخری آیت تھی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں، اور جو پچھلی کتابیں تھیں ان کو عبرانی میں، وہ پچھلی کتابیں تبدیل ہو گئیں، ان کے اپنے علماء نے تبدیل کر دیں، اور بائبل کی تو اصل لینگویج ہی نہیں ملتی، اس کی صرف ٹرانسلیشن ملتے ہیں، اور جو تورات ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے، تھوڑی بہت اس کو زندہ کیا گیا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے
جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اسے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر اللہ نے کہا انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن قول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ نے، تیرے رب نے اپنے کلام کو مکمل کر دیا ہر طرح سے، سچائی بھی کے ساتھ بھی اور عدل کے ساتھ بھی۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی۔ دوسری جگہ فرمایا تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تفصیل سے تمہیں زندگی سمجھا دی گئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ قرآن نہ تو خود بدلتا ہے، لا مبدل، نہ کوئی اسے بدل سکتا ہے، یہ محفوظ ہے، جیسے ہمارے نبی پر اترا ویسے ہی اسی طرح یہ محفوظ ہے۔ عربوں کے مختلف لہجے تھے تو اس لحاظ سے اس میں بعض الفاظ دوسرے جگہ دوسری جو لہجہ ہے اس کی وجہ سے الگ ہے، لیکن ان میں معنی میں کوئی فرق نہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، میں افریقہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، وہ پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب۔ اس طرح کے معنی میں کوئی فرق نہیں، ادائیگی میں فرق ہے عرب کے لہجے کی وجہ سے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اس کا دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صرف قرآن ہی ایک کتاب ہے اب جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے، باقی کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ اس میں خود علماء یہود نے، علماء نصارہ عیسائیوں نے تبدیلیاں کریں، لیکن قرآن کو آج تک نہ کوئی بدل سکا ہے، نہ یہ بدلے گا۔ قیامت کے قریب اس کو اٹھا لیا جائے گا، ایک دن صبح لوگ اٹھیں گے، دیکھیں گے تو قرآن کے سارے اوراق صفر ہوں گے، اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا۔ تو لہٰذا سیدھے راستے پر چلنے کے لیے صرف ایک کتاب باقی ہے، وہ ہے قرآن پاک، اور صرف ایک نبی ہیں، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک وہ من و عن کے ساتھ محفوظ ہے۔ باقی انبیاء کی زندگی محفوظ نہیں ہے، چند واقعات ہیں، چند اقوال ہیں، لیکن ہمارے نبی کب پیدا ہوئے اور کب دنیا سے گئے اور کس حال میں گئے اور کیا کیا کہہ گئے، سارے کا سارا محفوظ ہے۔ پھر قرآن کا جیسے اللہ نے تعارف کروایا ہے، وہ سارا تو میں نہیں بتا سکتا، ایک دو آیتیں بتاؤں گا۔ اس کی عظمت دلوں میں اتارنے کے لیے، اس لیے کہ جب تک حاکم کی دل میں عظمت نہ ہو تو حکم کی عظمت نہیں ہوتی، کہنے والے کی طاقت کا پتہ نہ ہو تو اس کے کہے کی طاقت بھی معلوم نہیں ہوتی۔ سورۃ طٰہٰ کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے تو اس میں اللہ نے بتایا کہ یہ کس کا کلام ہے، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا، اللہ اکبر، یہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے زمین کو بنایا اور آسمانوں کو بلند کیا۔ اور تنزیل کا قرآن ایک کلام ہے، کتاب بعد میں ہے، اور یہ فرق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ باقی تین کتابیں لکھوائی گئیں، تورات، زبور، انجیل، بائبل لکھوائی گئی، وہ تبدیل ہو گئی۔ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ نے خود اسے بولا ہے، اس کو آج تک کوئی بدل نہیں سکا، نہ یہ بدلے گا۔ تو تنزیل، ایک تو میں کہوں کہ وہ آ رہا ہے، میں اب لہجہ بدل کے کہتا ہوں وہ آ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی بڑی شخصیت آ رہے ہیں، چہرے سے بھی ہوتا، میں کہتا ہوں آ گیا، مطلب معمولی آدمی آ گئے، کو بہت بڑا آدمی ہے۔ تو اگر تنزیل
وہ آ رہا ہے، وہ اتارا جا رہا ہے۔ کس کی طرف سے؟ ممن خلق الارض، جس نے زمین کو پیدا کیا، والسماوات العلا، بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ آج تک قرآن کے بغیر، آسمانی علم کے بغیر کوئی یہ سمجھ نہیں پایا کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا۔ لہذا ایک طبقہ بہت بڑا ہے ایتھیسٹ، جو کہتے ہیں یہ خود بخود پیدا ہو گیا ہے، یعنی اس سے احمقانہ اور بے وقوفی کی کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ خود بخود پیدا ہو گیا ہے اور یہ کبھی نہیں ختم ہوگا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ خیر وہ تو دوسری بات ہے۔ تو اللہ نے تعارف اس طرح کرا ہے کہ پہلے حاکم کا جس نے کلام اتارا ہے، پہلے اس کی عظمت اللہ نے بٹھائی۔ ممن خلق الارض والسماوات العلا، زمین کا بنانے والا، بلند آسمانوں کا بنانے والا کون ہے؟ تو اللہ نے ابھی اپنا ذاتی نام نہیں بتایا، تعریف صفتیں بتائیں، نام پیچھے جا رہا ہے، تو اندر انسان کے شوق بڑھتا جا رہا ہے کون؟ تو آتا ہے الرحمن، یہ رحمان ہے جس نے اتارا۔ اللہ کی سب سے اعلیٰ صفت ہے وحدانیت کے بعد الرحمن، کہ یہ رحمان نے اتارا ہے۔ رحمان وہ ہوتا ہے جو حد درجے رحم کرنے والا ہو، تو جو وہ یہ کلام بھیج رہا ہے یہ سخت، یہ شدت والا نہیں، رحمت والا ہے۔ کون ہے بھائی وہ الرحمن؟ پھر بھی نام نہیں بتایا۔ علی العرش استویٰ، عرشوں پر اس نے استوا کیا ہے۔ کون ہے جس نے عرشوں پر استوا کیا ہے؟ تو پھر نام نہیں بتایا، آگے اپنی حکومت بتائی۔ لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، وما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، وما بینہما، اس کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کا، وما تحت الثری، زمین کی تہ میں جو کچھ ہے اللہ کا۔ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر دیکھو گے اللہ کی قدرت کے نظارے تمہیں نظر آئیں گے۔ تو پھر سوال کون ہے بھائی؟ پتہ تو بتاؤ ہے کون؟ تو پھر صفت آئی وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور وہ ہے کہ تم زور سے بولو جیسے میں بول رہا ہوں، یا تم دل میں بولو، دل میں، جیسے آپ دیکھیں میں نے ہونٹ بند کر لیے، میں کچھ بولا ہوں، اسے میرے کانوں نے نہیں سنا، فیل کیا ہے، محسوس کیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم وہ ہو کہ ساری کائنات کے انسان، مرد، عورت، جنات زور سے بولو یا دل میں بولو، وہ تمہارے اونچی بولنے کو بھی سنتا ہے، اور تمہارے دل میں جو خیال اٹھ رہے ہیں ان کو بھی سنتا ہے۔ یہ اپنی ہیبت بٹھائی، چونکہ کہنے والے کو آپ نہیں جانتے، اس کے کہے کو بھی نہیں جانیں گے۔ آج قرآن پہ عمل کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اللہ کو لوگ جانتے ہی نہیں، اللہ کا سیدھا نام بھی لینا نہیں آتا، خدا کہتے رہتے ہیں، خدا کہتے رہتے ہیں۔ اب آیا اللہ کا نام، اب میں پیچھے سے پڑھتا ہوں۔ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ اتنی لمبی اپنی ہیبت، قدرت، طاقت بیان کی، اور انسانی شوق بڑھ گیا، یار بتاؤ تو صحیح ہے کون؟ تب آیا اللہ، اللہ نے اپنا اب نام لیا، اللہ، یہ اتارنے والا، زمین بچھانے والا، آسمان اٹھانے والا، اور رحمان انتہائی مہربان، عرش پہ استوا کرنے والا، زمین آسمان کا اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب شمال جنوب کا مالک، اور سب کی سننے والا، چاہے زور سے بولیں یا دل میں۔ کون ہے بھائی؟ اب تو بتاؤ، دل دھڑک رہا ہے، کہتے ہیں وہ اللہ ہے۔ اللہ، اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اس کے سوا کوئی مدد کے قابل نہیں، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اس کے سوا کوئی مارنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی زندگی دینے والا نہیں۔ تو کیسا ہے وہ؟ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کوئی مد مقابل نہیں۔ الملک لا شریک لہ، الفرد لا ند لہ، تنہا ہے، اس کی مثل کوئی نہیں۔ العلج لا سمیع لہ، بلند ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ الاول بلا بدایہ، اس کی وہ سب سے پہلے ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں۔ والآخر بلا نہایہ، وہ سب سے آخر ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں۔ قدیم بلا ابتدا ودائم بلا انتہا، ہمیشہ سے ہے ابتدا کے بغیر، ہمیشہ رہے گا اینڈ کے بغیر۔ تو اور کوئی ہے اس کی صفات جیسا نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، تمام خوبصورت صفات اس ایک اللہ کی ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے قرآن کا تعارف کرایا کہ یہ تمہارے رب کا کلام ہے۔ امت نے چھوڑ دیا تو ذلت کی پسیوں میں گر گئے۔ پھر میں دو جگہ اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ اللہ نے قرآن کا فائدہ بتایا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے پاس یا ایھا الناس کہا، یا الذین آمنوا نہیں کہا، صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، بلکہ اس قرآن کے بعد پوری دنیا کے لیے اب ایک ہی کتاب ہے، وہ قرآن ہے۔ باقی کتابیں ویسے ہی بدلی ہوئی ہیں، ان میں ویسے ہی کتنے مذاہب ہیں جن میں بت پرستی آ گئی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے، کمال نادانی کی بات ہے، اپنے ہاتھوں سے ایک بناتے ہیں، پہلے پتھر سے بناتے تھے، اب پلاسٹک سے بناتے ہیں، پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو کر اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بھلا اس سے زیادہ نادانی کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ہاتھوں سے بنی ہوئی چیز کی پوجا شروع کر دینا۔ اللہ کے نبی کے دور میں بنو حنیفہ تھے، تو وہ یہ ادھر نجد میں رہتے تھے، ریاض کی طرف۔ تو ان کے ایک سال کھجوریں بہت زیادہ ہوئیں، تو انہوں نے فالتو کھجوروں کا بت بنا دیا اور ایک سال تک اس کی پوجا کرتے رہے۔ اگلے سال خشک سالی ہوئی اور پھل تھوڑا آیا، تو اسی خدا کو توڑ تاڑ کے تقسیم کر کے کھا گئے۔ یہ انسانی عقل تھی، اس وقت بھی تھی، اب بھی یہی حال ہے۔ پتھر کے بت بناتے ہیں، پلاسٹک کے بت بناتے ہیں، پھر انہیں کے آگے ان کو سجدے بھی کرتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑتے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے، اے دنیا کے انسانوں، تمہارے پاس ایک نصیحت آئی ہے، اور یہ اس کے 3 کام ہیں۔ شفاء لما فی الصدور، دل کے اندر کی بیماریوں کو صرف قرآن شفا دے سکتا ہے۔ دل کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ شرک، اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ اللہ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ کئی بھگوان بھی ہیں، اور کئی دیوتا ہیں، کئی دیویاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ، یہ جو شرک ہے قرآن اس کو دھوتا ہے۔ پھر دل میں حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اور دل میں بدماشی ہے، نافرمانی ہے، اور حرص ہے، لالچ ہے۔ اتنی لمبی لائن ہے انسان کے اندر کہ ان بیماریوں کو صرف قرآن دھو سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں دھو سکتی۔ اور جو ایمان لائیں گے ان کے لیے ہدن ہے، صحیح راستہ دکھائے گا، ورحمتاً، اور رحمت ہے۔ جو قرآن کی زندگی پہ عمل کرے گا اس پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کلام آسمان سے اتارے ہیں ان میں سب سے خوبصورت قرآن ہے، احسن الحدیث۔ مثانیہ، اس کے مضمون بار بار دہرائے جاتے ہیں تاکہ دل میں اتریں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب اس قرآن کو سنا جاتا ہے تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَتَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى اللَّهِ، اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، قرآن اور رمضان ان کا آپس میں بہت جوڑ ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، اللہ نے ہمیں قیام اللیل دیا، تراویح کا نام تو بعد میں پڑا ہے، اصل نام قیام اللیل ہے، رات کی نماز۔ تو اس میں اس پر یوٹیوب پر لڑائی ہو رہی، 8 نہیں ہیں، 20 ہیں، 20 نہیں ہیں، 8 ہیں۔ بھائیو، پوری امت نے سینکڑوں سال 20 رکعت پڑھی ہیں، اور امت کا جو عمل ہوتا ہے صدیوں کے ساتھ،
وہ بہت بڑی دلیل اور حجت ہوتا ہے۔ ہاں 8 کی روایت بھی موجود ہے، میرے نبی نے 8 ہی پڑھائیں، اور ابوبکر کے زمانے میں 8 ہی پڑھی جاتی تھی، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں 8 ہی پڑھی جاتی تھی، پھر انہوں نے سب کو جمع کیا۔ موطا امام مالک کی روایت ہے کہ آپ نے ابی بن کعب اور تمیم داری سے فرمایا کہ 20 تراویح پہ لوگوں کو جمع کرو، تو اس سے سب صحابہ نے قبول کیا، کسی نے نہیں کہا یہ تو بدعت ہے، پہلے تو 8 پڑھی جاتی تھیں، چونکہ یہ نوافل ہیں، نفل زیادہ پڑھو نفل تھوڑے پڑھو، اس میں کوئی بدعت کی بات نہیں ہے، بلکہ خلافت راشدہ کے دور میں 20 چلتی تھیں، بعد میں 20 چلیں۔ پھر تراویح کا نام کیسے پڑا اس کا کہ مکے والے 4 تراویح پڑھتے تھے اور پھر 1 طواف کرتے تھے، ترویح اس کو کہتے ہیں، ترویح آرام کرتے تھے، ذرا پاؤں کھول لیتے تھے اور طواف کر لیتے، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر 1 طواف کرتے تھے، یہ دوسرا ترویح، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، یہ تیسرا ترویح، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر 1 طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر 1 طواف کرتے تھے، تو 5 طواف ہو جاتے تھے ان کے، یہاں سے اس کا نام تراویح پڑا۔ تو اہل مدینہ جو تھے امام مالک کے دور میں، اہل مدینہ انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں تو 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں، وہاں تو 5 طواف ہوتے ہیں، تو بھائی ہم کیا کریں طواف کے مقابلے میں، وہ 40 تراویح پڑھتے رہے۔ تو اس میں لڑنے والی تو مجھے بالکل حماقت ہی نظر آتی ہے، 8 پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہے، 20 پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یقیناً 20 پڑھنے والے کا اجر زیادہ ہے۔ قیام اللیل کی جو نماز ہے، یہ اس کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، تو 8 پڑھ کے جانے والا لے گیا 12000، اور 20 یہ اور 3 وتر، تو وہ 20 پر اس کو 40 سجدے ملے، تو اس کو 60,000 نیکی ملی، اور پھر اوپر 6 سجدے ملے تو 9000 نیکی ملی، تو وہ 69,000 نیکیاں لے کے گیا۔ تو اب آپ خود فیصلہ فرما لیں کہ یہ لڑنے کی چیز کوئی نہیں ہے، یہ اجر کی چیز ہے، اس کو زندگی سال میں 1 دفعہ تو آتا ہے، 20 پڑھا کریں، اللہ راضی ہوگا، اللہ کا نبی خوش ہوگا۔ اور اس کی سب سے بڑی جو بندگی ہے وہ تو روزہ ہے، اور روزے کے بعد سب سے بڑی بندگی قرآن کی تلاوت۔ میرے نبی جبریل آتے تھے، ان کے ساتھ پورا مہینہ قرآن کا دور فرماتے تھے، اور آپ نے 9 رمضان دیکھے، 2 ہجری میں فرض ہوا اور 11 ہجری آپ کا انتقال ہو گیا، 11 ہجری کا رمضان آپ نے نہیں دیکھا، تو محرم میں 11 ہجری شروع ہوئی اور ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے جبریل کے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا تکرار کیا، پہلے جبریل پڑھتے تھے پھر آپ پڑھتے تھے، پھر جبریل پڑھتے تھے پھر آپ پڑھتے تھے، تو جس سال آپ دنیا سے گئے اس سال 2 دفعہ قرآن کو ختم کیا گیا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، اذا التبست علیکم الامور کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، جب اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، فإنہ ماحل مصدق وشافع مشفع، یہ جس کے بارے میں جھگڑا کرے گا اللہ وہ اس کا جھگڑا بھی مانے گا، جس کی سفارش کرے گا اللہ اس کی سفارش بھی قبول کرے گا۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو آگے رکھ کر زندگی گزارے گا، یعنی اس کے تابع ہو کر، تو یہ قرآن اسے جنت میں لے جائے گا۔ من جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جو اسے پیچھے رکھے گا اسے قرآن دھکا دے کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پر اور دین کو بیان کر رہے ہیں، وہ دین نہیں بیان کر رہے، وہ تو لڑائیاں کر رہے ہیں، کوئی رفع یدین پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی 8-20 پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی جنگوں پہ جھگڑے کر رہا ہے۔ وہ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کرنا ہے وہ لوگوں کو بتاؤ کن چیزوں میں پھنسا دیا ہے جن کا آخرت میں آپ سے سوال نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ لوگ چلے گئے، جو کیا وہ ان کا اجر، جو غلط کیا وہ ان کا گناہ، تم سے تھوڑے پوچھا جائے گا، قبر میں کیا پوچھا جائے گا، من رب، تیرا رب کون ہے، لوگوں کو بتاؤ کہ رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، وہ اسلام ہے،
لوگوں کو بتاؤ اسلام کیا ہے۔ میرے نبی نے کیا بتایا کہ اسلام 5 چیزیں ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ ابتدا ہے، اور انتہا کیا ہے؟ بنی الاسلام علی 5، اور انتہا کیا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے آیا ہوں۔ اور جتنے یہ یوٹیوب پر، میں تو بہت کم سنتا ہوں جو کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، لیکن تھوڑا بہت جب کبھی سنتا ہوں تو اتنے اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے، اتنی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے کہ رونا آتا ہے۔ لگتا ہے ان لوگوں نے کبھی سیرت پڑھی کوئی نہیں کہ میرے نبی کس طرح، کیسے انہوں نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا اخلاق کا۔ اور پھر ما تقول فی ھذا الرجل، یہ ہستی کون ہے؟ جناب رسول اللہ۔ تو اپنے نبی کی زندگی بتاؤ۔ تو یہ سوال ہیں جو ہم سے پوچھے جائیں۔ پھر قیامت کے دن لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن 4، زمین انسان کے پاؤں کو پکڑ لے گی جب تک چند سوال نہ ہو۔ ان عمرہ فیما افناہ، بتاؤ میرے بندے بندی زندگی کہاں خرچ کی۔ ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں کیسے گزاری۔ ان علمہ ما عمل بہ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا عمل کیا۔ ان مالہ من این اکتسب وفیما انفق، پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ یہ سوال ہیں، یہ لوگوں کے اندر ان کو ابھارو، کن چیزوں پہ لڑ رہے ہو۔ پھر ایک دوسرے پر اعتراض ہوتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے، وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ کیا تم اس لیے بیٹھے ہو کہ لوگوں کو کی زندگی برباد کرو، ان کا وقت ضائع کرو؟ تو میری آج کی گفتگو صرف قرآن کی عظمت پر تھی کہ قرآن کو ہم اپنی زندگی کا راہبر بنائیں اور اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اپنے اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ قرآن کا صحیح ترجمہ پڑھ لیں تو آپ سامنے بیٹھنے والوں کو پکڑ سکتے ہیں کہ کیا بول رہے ہو۔ تو میری گزارش ہے تراویح کا اہتمام کریں، لوگوں کو سحری کھلائیں، لوگوں کو افطاری کروائیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا ماشاءاللہ۔ ایک آدمی کو 1 گھونٹ لسی پلا دو تو اس کے روزے کا پورا اجر آپ کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا۔ تو بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ دسترخوان چلاتے ہیں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے۔ کئی ہمارے بھائی بہن ہیں جن کے دسترخوان حرمین میں چلتے ہیں، اللہ نے اس کی بہت اعلیٰ جزا عطا فرمائے۔ تو قرآن کے ساتھ دل لگائیں۔ میری آج کی رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر دو پہلے سے۔ شعبان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر دو۔ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے، تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر، تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے، دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ وہ کر رہے ہیں، وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ بچوں ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ صاف۔ یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سے میں نے اپنے دل کو سب سے صاف، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں۔ مشکل کام آپ یہ سیکھیں، صاف صاف صاف۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کرنا۔ کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا،
جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں خاک آئے، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے، زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہوگا۔ لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، یہ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل سے اندھے ہیں۔ تو بچوں اپنے دل کو صاف کرنا سیکھو۔ تو بچوں دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کرو، سب کی نفرت سے صاف۔ اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا، اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا۔ جس کی تعریف ہوتی میری کتنی برائی ہوتی، اس نے تعریف تو نہیں، بھرا پڑا سوشل میڈیا مجھے گالیاں۔ اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرے کے برابر کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آیا تو میں دھو کے صاف کر دیتا ہوں کہ اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا، میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، کس کے ساتھ۔ تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو، دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے، مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے، اور باقی لوگ جو عام دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے اور اپنے اور ہدایت کا نور اتارے۔ یہ سب سے بڑی تیاری ہے۔ اور آپ میں جو حفاظ ہیں وہ ترتیب بناؤ، آپ کے اعزازے بنائیں گے، آپ الگ الگ اپنا یہاں ٹولیوں میں بٹ کے، جیسے ماشاءاللہ پہلے ہوتا تھا، اپنا قرآن سناؤ، 10 دن میں سناؤ، ہفتہ میں سناؤ، 20 دن میں سناؤ، 3 دن میں سناؤ، تمہاری مرضی ہے، لیکن یہاں فضا بنے، چاروں طرف قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ پہلے ہر کمرے میں ماشاءاللہ قرآن، میں تو خود آیا کرتا تھا رات کو، تو ہر کمرے سے قرآن کی آواز آ رہی ہوتی، تو اوپر جاتا تو چھت پر کتنی ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنی ہوتی تھی، ہر طرف سے قرآن گونج رہا ہوتا تھا، تو ایسے صرف دیکھ کر ہی ایمان تازہ ہو جاتا۔ تو جو آپ میں حفاظ ہیں وہ غافل نہ ہونا کہ نو جی میرے کو اب یاد نہیں ہے، بھول گئے تو الگ بات ہے، کوئی کچا پکا ہے تو اس کے لیے تیاری کر کے سناؤ، کسی اچھے حافظ کو ساتھ لے کر، کچھ وہ سنایا کوئی یہ سنا، اس طرح کر کے۔ کوئی ضروری نہیں تراویح میں ہی ختم ہو، نفلوں میں اسے کر لو، لیکن حفاظ کوشش کرو کہ قرآن زبان سے ادا ہو جائے۔ رمضان میں جو قرآن سناتا رہتا ہے اسے ساری زندگی قرآن یاد ہے، اور کسی سے گلہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بولتے نہیں ہو، ابھی سے شعبان آ چکا ہے، آپ شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے ہیں، تو اس کی تیاری کیا ہے؟ وہ دلوں کو صاف کرو، معاف کرو، معافی مانگو، تمہارا قصور نہیں پھر بھی معافی مانگ لو، دلوں کو صاف کرو، اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اس طرح آپ کی تعلیمی سرگرمیاں بھی رہیں اور رمضان کا روزہ بھی ہوا اور دل صاف بھی ہوا تو انشاءاللہ اللہ آپ کے دل کو ایمان اور علم کے نور سے بھر دے گا۔ سارے بچے اس کی نیت کرتے ہیں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار ومن آخر من شكله أزواج اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم نور قلوبنا بالإسلام ونور قلوبنا بالإيمان ونور قلوبنا بالقرآن ونور قلوبنا بنورك وبنور حبيبك ووفقنا لما تحب وترضى من النية والقول والفعل والعمل والهدى إنك على كل شيء قدير
اللهم آت قلوبنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها۔ اے زمین آسمان کے شہنشاہ، وہ ذات جسے زوال نہیں، جو ہر ذوق سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم تیرے ضعیف بندے، کمزور بندے، عیب دار بندے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے بندے اور مختلف عوارض کا شکار تیرے بندے تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو واحد شہنشاہ ہے، جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے جتنے بادشاہ آئے یا ہیں یا آئیں گے، ان سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو عجب شہنشاہ ہے میرے مولا، میں تیرے قربان جاؤں میرے مولا، میرا رواں رواں تجھ پر، تیرے حبیب پر قربان میرے مولا، کہ تو وہ بادشاہ ہے کہ تجھ سے نہ مانگا جائے تو تو ناراض ہو جاتا ہے، تجھ سے مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے۔ ہمارا چہرہ تو نہیں ہے کچھ مانگنے کا، ہمارے ہاتھ تو نہیں ہے پھیلانے کے، ہماری جھولی تو نہیں ہے پھیلانے کے قابل، کہ ہمارا وجود بھی گناہوں سے گندا ہے، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا دماغ، ہمارے دل، ہمارے ہاتھ، ہمارے جسم کا ایک ایک بال میرے رب غفلت میں، گناہوں میں جکڑا ہوا ہے۔ ہماری جھولی میں چھید ہیں، ہماری جھولی داغدار ہے، لیکن میرے مولا جائیں کہاں؟ تیری سوا کوئی جگہ ہے تو بتا دے، تیری سوا کوئی اور ہے تو بتا دے۔ زمین و آسمان میں تو ہی ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، زمینوں میں تیرا راج، آسمانوں میں تیرا راج۔ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ میرے رب ہر طرف تیری قدرت کے جلوے، ہر طرف تیری طاقت کے آثار، ہر طرف تیری میرے مولا نشانیاں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ میرے مولا ذرہ ذرہ تیری ذات پر دلالت کرتا ہے، ایک حقیر سی چونٹی بھی بتاتی ہے کہ تو ہے۔ صرف ہمالیہ پہاڑ نہیں بتاتا کہ تو ہے، صرف زمین آسمان سور و چاند ستارے نہیں بتاتے کہ تو ہے۔ تیری عزت کی قسم یہ چھوٹا سا مچھر بھی بتاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی بہت بڑا طاقتور ہے، اور ایک چونٹی چلتے ہوئے بتاتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی بہت بڑا طاقتور ہے۔ میرے آقا، یہ سب بچے تیرے علم کی طلب میں آئے ہیں، اور یا اللہ یہ سب تیرے راستے میں ہیں۔ یا اللہ انی اتوسل بہم الیک، انی اتوسل بہم الیک، انی اتوسل بہم الیک۔ یا اللہ ان بچوں کی قربانی، ان کی طلب علم، ان کی راتوں کا اٹھنا، اس سے طفیل یا اللہ تو ہمارے سینوں کو علم کے لیے کھول دے۔ مجھے بھی اپنے خزانوں سے علم عطا فرما، ان بچوں کو، ان کے استادوں کو علم عطا فرما، اور علم نافع عطا فرما، علم شر سے حفاظت فرما۔ انہیں پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا میرے مولا، اور پوری امت کی حفاظت فرما، اور ہمارے دیس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ دیس دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، چاروں طرف سے یلغار ہے، اندر بھی باہر بھی، اور تیرے سوا کوئی حفیظ نہیں۔ تو ہی ہے جس نے آگ کو ٹھنڈا کیا حضرت ابراہیم پر، اور موسیٰ کے لیے علیہ السلام کے لیے سمندر کو پھاڑا، اور مچھلی کے پیٹ میں اپنے بندے یونس کو بچایا، اور چھری کے نیچے سے تو نے اسماعیل کو بچایا۔ میرے مولا تیری قدرتوں کی انتہا نہیں۔ یہ دیس تیرے نام پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ پہ بنا تھا۔ بنانے والوں کا نعرہ کانوں میں گونجتا ہے اور کتابوں میں پڑھتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ اس پورے زمانے میں دو ریاستیں تیرے نام پہ بنی، ایک مدینہ کی ریاست اور ایک پاکستان کی ریاست، لیکن میرے مولا ہم نے تیری اس نعمت کو بہت گندا کر دیا، غلیظ کر دیا، ظلم سے بھر دیا، قتل سے بھر دیا، چوری سے بھر دیا، ڈاکے سے بھر دیا، جوئے شراب زنا سے بھر دیا، سود سے بھر دیا، کھوٹ سے بھر دیا، بددیانتی سے بھر دیا، ماں باپ کی نافرمانی سے اسے گندا کر دیا، ظلم و ستم، گالی گلوچ سے، نمازیں چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر۔ یا اللہ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھیں، اور 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے تھے، وہ سارے مخلص تھے، ان کا خون تیرے نام پہ بہا تھا۔ ان کی طفیل میرے مولا اس ملک کی حفاظت فرما، اس کے حکمرانوں کی، اس کے تاجروں کی، اس کی فوج کی، اس کی پولیس کی، اس کے تمام سرکاری محکموں کی، اور تمام دنیاوی محکموں کی، اور تمام یا غیر سرکاری محکموں کی، اور بازاروں کی، اور کھیتوں کی، دیہاتوں کی، شہروں کی، چاروں صوبوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ
اپنے خزانوں سے تو رزق کے دروازے کھول. ہمارا ملک پانی کی کمی کا شکار ہو رہا ہے، ہمیں وافر پانی عطا فرما. ہمارے اسباب و وسائل میں بہت کمی آ رہی میرے مولا، اپنی قدرت سے اپنے اس ملک کے لیے رزق کا، ہدایت کا دروازہ کشادہ فرما. یا اللہ جو اس کی دشمنی کرنے والے ہیں ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، اور ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کے شر سے اس کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری امت کا کہ خون کی، عزت کی، جان کی، مال کی، بچوں کی، بچیوں کی، عزتوں کی حفاظت فرما. پوری دنیا کے کفر کو ہدایت دے دے، پوری دنیا کے غیر مسلموں کو ایمان دے دے، امریکہ والوں کو ہدایت دے دے، افریقہ والوں کو ہدایت دے دے، یورپ والوں کو ہدایت دے دے، ایشیا والوں کو ہدایت دے دے، آسٹریلیا والوں کو ہدایت دے دے. جو تجھے نہیں پہچانتے انہیں اپنی پہچان کرا دے. ہمیں تو ذریعہ بنا لے ان تک اپنا پیغام پہنچانے کا اور تیرا تعارف کروانے کا. تو ہماری زندگی اس کے لیے قبول فرما لے. ان بچوں کو قبول فرما لے، انہیں ہدایت کے چراغ بنا، ہدایت کے سورج بنا. ان کو، ان کے والدین کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما. ان پڑھانے والوں کو، اس میں کام کرنے والوں کو، دنیا اور تمام شاخوں میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، خدمت کرنے والے، کام کرنے والے، ان کے بچوں کی حفاظت فرما. ان کی دنیا بھی بھلی فرما، ان کی آخرت بھی بھلی فرما. اور یا اللہ امت کے جوڑنے کا مدرسۃ الحسنین کو ذریعہ بنا دے. امت کو جوڑنے کا مدرسۃ الحسنین کو ذریعہ بنا دے. یا اللہ جو ایمان پہ تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی قبریں روشن فرما. ہم جو پیچھے آ رہے ہیں ہمیں عافیت والی، صحت والی، سہولت والی زندگی دے اور ایمان والی موت عطا فرما. یا اللہ امراض والی موت سے بچا، ہسپتالوں والی موت سے بچا، اغتیال والی موت سے بچا. عافیت سلامتی والی ایمان کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ ہماری واپسی یا اللہ مقدر فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں، جو بچے بیمار ہیں، جو اساتذہ بیمار ہیں، یا اللہ میں بھی تیرا حقیر فقیر بندہ بیماری میں چل رہا ہوں، ہم سب کو صحت شفا کامل نصیب فرما. صحت شفا کامل نصیب فرما. یا اللہ صحت شفا کامل نصیب فرما. یہ جو نکاح ہوا ہے ان میں بھی یا اللہ جان بین میں برکت نصیب فرما اور محبت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین انک علی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم. بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے، کہ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا. ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا. حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر. تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے. دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے. تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ وہ کر رہے ہیں، وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں. تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی. بچوں ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو، صاف کرو. یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں. کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سپرد میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا. یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں. نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے. مشکل کام ہے، آپ یہ سیکھ لیں. صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو. یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو.
کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا. جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں خاک آئے گا. اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے گی. اس زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہوگا. لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. یہ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل سے اندھے ہیں. تو بچوں اپنے دل کو صاف کرنا سیکھو. وہ کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے. تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی. اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی. وہی صحابی اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابی 3 دن جنت کی بشارت لیے. اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص. ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نہ سابقین میں نہ متاخرین میں، نہ پہلوں میں نہ بعد والوں میں. ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ، اور ایک ختم قرآن صبح سے شام. اتنی اللہ نے طاقت دی تھی. پھر وہ غلوب والی بات آ گئی، ایکسٹریم ہونے والی بات آ گئی. ان کی شادی والی رات حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں، دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور مصلی بچھا کے اللہ اکبر، اور دیر نفل تے نفل، دیر نفل تے نفل. تو ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ بھی خیر کا زمانہ تھا، انہوں نے بھی وضو کیا اور پیچھے مصلی بچھا کے وہ بھی فجر تک نفل پڑھتے رہے. صبح ہوئی تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹی رات کیسی گزری؟ کہا جی ماشاءاللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار ہیں، ساری رات نفلوں میں ہی گزری. تو وہ ان کو شکایت کر دی. حضرت عمرو بن عاص کو اتنا غصہ چڑھا، بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا، کتنی حکمت کی بات ہے. سیدھے گئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں کیسا نادان ہے، اس کی شادی کی ساری رات نفل پڑھتا رہا. تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے، نفلوں میں گزر گئی، رات بھی نفلوں میں گزر گئی. تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمرو کو بلا کے ڈانٹا کہ تو نے مہینے میں 3 دن روزے رکھنے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں رکھنے، اور ہفتے میں 1 قرآن ختم کرنا ہے. کہا یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے. پھر اچھا 15 دن روزے رکھنے، کہنے میرے اندر طاقت زیادہ ہے. آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹاتے رہے، اور وہ ہر دفعہ نہیں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے. تو آخر میں آپ نے کہا اچھا چلو 100 میں داؤدی پہ آ جاؤ، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، اور 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا. تو آپ نے اس کو پیچھے کیا. یہ بیٹھے تھے اس محفل میں، ان کے دل میں آیا کیا یہ بزرگ مجھ سے زیادہ عبادت کرتے؟ رات میں ساری جاگتا ہوں، دن روزہ رکھتا ہوں، 1 ختم کرتا ہوں، تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، ان کو کیسے مل رہی؟ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ ان کا جذبہ تھا، لیکن جو کہ میں ان کی سیرت کو جانتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ان کی نفسیات میں یہ بات آئی ہوگی، چونکہ صرف انہی کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں. تو ان کے پاس پہنچ گئے. چاچا، ذرا وہ ادھیڑ عمر تھے، چاچا وہ میرے ابا تھوڑے ناراض ہیں تو کچھ دن آپ کے پاس گزارنا کا. بیٹا بسم اللہ آ جاؤ. اب رات ہوتے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں سراغ کر کے ان چاچے کو دیکھنے لگے ایسے کر کہ اب یہ کیا ساری رات سجدہ کرے گا اور ساری رات روتے 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 مصلی گیلا ہو جائے گا، یا ساری رات رکوع کرے گا، ساری رات قیام کرے گا، ساری رات قرآن پڑھے گا. اس تصور سے یوں دیکھ رہے. اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے. اب یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے. اٹھے فجر کی اذان پہ اٹھے. اب یہ تو حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو. اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر کے مارے کہ پتہ نہ چل جائے ہمارے کفر کا. تو یہ چاچا جنت بھی لے گیا تو ستا بھی پیا کہ چلو کل دیکھوں گا. اگلی رات پھر چادر سر پہ کر کے اور یوں سوراخ کر کے لیٹے ہوئے اور دیکھ رہے.
چاچا پھر تشریف لے اور سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے۔ فجر کی اذان پہ اٹھے، یہ اور پریشان ہو گئے کہ میرا نبی کا فرمان تو سچا ہے، اس میں تو شک بھی کفر ہے، لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت ملی؟ 2 رکعت نفل بھی نہیں۔ اور آج کے دور میں تم میں سے ماشاءاللہ اکثر بچے تہجد پڑھتے ہیں کہ 1 رات اور دیکھوں گا، تیسری رات اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئی ساری رات۔ تو تیسری رات پھٹ پڑے عبداللہ بن عمر، کہنے گے چاچا میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں تھی، 3 دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا، جنتی جنتی جنتی، میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو، ساری رات سوتے رہتے، آپ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جوڑ کیسے بیٹھا ہوں، ادھر جنت کی بشارت، ادھر ساری رات خراٹے، اب یہ اس میں جوڑ کیسے بیٹھا ہوں؟ نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی۔ تو اب وہ نا ایسے نا بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے، پتہ نہیں کی چکر ہوئے گی کوئی گل۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بیٹا ادھر آنا، واپس آ گئے۔ کہا میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا ہوں۔ کہا کیا ہے کیا ہے؟ تو یہاں ہاتھ رکھا، کہا یہ جو دل ہے نا اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں۔ اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہنا تھا ہاں یہ بات ہے، نہیں، انہوں نے کہا ہاذا ہوا، اچھل کے کہنے لگے ہاذا ہوا، ہاں 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 یہی ہے یہی ہے یہی ہے۔ پھر کہنے لگے چاچا پر یہ میرے بس کا نہیں ہے، کون کرے گا یہ؟ اتنے بڑے آدمی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بس کا نہیں۔ تو بچوں دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کر دو، سب کی نفرت سے۔ سب اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا، اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا۔ جس کی تعریف ہوتی میری کتنی برائی ہوتی، صرف تعریف تو نہیں ہوتی، بھرا پڑا سوشل میڈیا مجھے گالیاں دیں۔ اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرے کے برابر کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آیا، آئے تو میں دھو کے صاف کر دیتا ہوں، یا اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا، میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں۔ یہی آپ رمضان کی سب سے بڑی تیاری، علم کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کو یہ نہیں ہے کہ تمہیں کتابیں یاد ہو جائیں، تمہیں اشعار یاد ہو جائیں۔ تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے، مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے، اور باقی لوگ جو عام دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے اور اپنے اور ہدایت کا نور اتارے۔ یہ سب سے بڑی تیاری ہے اس کی۔ اور کسی سے گلہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بولتے نہیں ہو، ابھی سے شعبان آ چکا ہے، آپ شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، تو اس کی تیاری